آج کے زمانے میں لوگ غریبوں کی مدد کرنا نہیں چاہتے، یتیم مسکینوں کی ہیلپ کرنا نہیں چاہتے۔ سنو مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ الہی میں آپ میری یہ گزارش پیش کر دیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا اپنی آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں اے موسیٰ کہ آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کا سارا رزق مجھے ایک بار دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں۔ وہ شخص جو تھا بچپنے سے ہی فاقے کیا کرتا تھا، یعنی فاقے کشی تھی اس شخص کے خاندان میں، گھر میں بہت زیادہ غریب وہ شخص تھا، بہت زیادہ بھکاری وہ شخص تھا، اس کے پاس کھانے کو صحیح ڈھنگ سے انتظام نہیں تھا۔ پیارے مسلمانوں، اس کے دن فاقوں سے گزرا کرتے تھے، فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ ہوا کرتا تھا۔ پیارے مسلمانوں، وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی کوہ طور پر جاتے ہیں، آپ بارگاہ الہی میں میری اتنی گزارش کر دیں کہ اللہ رب ذوالجلال میری زندگی کا سارا رزق مجھے ایک بار ہی دے، مجھے ایک بار ہی دے دے، جس سے کہ میں ایک دن تو ایسا پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں۔ اب پیارے مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی یعنی کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے تبارک و تعالیٰ، تیری فلاں بندہ ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، جس کی آرزو یہ ہے، جس کی یہ تمنا ہے، جس کی تمنا یہ ہے کہ اے رب، اے پاک پروردگار، تو مجھے ساری زندگی کا کھانا ایک بار دے دے، بس ایک بار دے دے، میں پیٹ بھر کے اپنی زندگی کی تمنا تو پوری کر لوں کھانے کی۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے موسیٰ جاؤ، اس سے جا کر کہہ دو انشاءاللہ، یعنی اللہ جو ہے تمہارا، پاک پروردگار جو ہے تمہارا، تمہیں رزق دے دیتا ہے، یعنی تمہیں تمہاری زندگی کا سارا کھانا تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کر کہتے ہیں، اور چند ہی لمحات کے بعد اللہ نے ایسا سبب اسباب اس شخص کے لیے بنا دیا کہ اس کی زندگی کا جتنا بھی کھانا تھا اس کے گھر انتظام ہو گیا، یعنی اس کے پاس ساری زندگی کا کھانے کا اہتمام ہو گیا۔ اب سنو مسلمانوں، وہ شخص پیٹ بھر کے کھانا کھاتا، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد جتنا بھی اس کا کھانا بچا۔ اب غور کرو مسلمانوں، اگر اس زمانے کا مسلمان ہوتا، اگر اس زمانے کی سوچ سمجھ رکھنے والا انسان ہوتا تو کیا کرتا کہ جو بچا شام کے لیے اور بچ جائے گا تو یار کل صبح کو کھا لوں گا، بھلے سے باسی ہو، بھلے سے باسی ہی کیوں نصیب، میں کل کو ہی کھا لوں گا۔ لیکن نہیں، اب اس شخص کی بات سنو، وہ شخص کیا کرتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد جتنا کھانا بچتا ہے وہ اپنے محلے کے غریبوں کو، یتیم مسکینوں کو کھلا دیتا ہے، یتیم مسکینوں کو کھلا دیتا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، اب دوسرا دن جیسے آتا ہے تو دوسرے دن جتنا آج سے اللہ نے کھانا بھیجا تھا اس سے دگنے کھانے کا اللہ اس کے اہتمام کرا دیتا ہے، یعنی دگنا کھانا اس کے یہاں۔ اب پھر وہ اگلے دن پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد پھر وہ جتنا کھانا بچتا ہے اپنے محلے کے یتیم مسکین غربا کو تقسیم کر دیتا ہے۔ تیسرے دن اس سے تیگنا کھانا، چوتھے دن اس سے چوگنا کھانا، پانچویں دن اس سے پانچ گنا کھانا، چھٹے دن اس سے 6 گنا کھانا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جس دن جتنا وہ تقسیم کرتا جاتا اس سے چوگنا، اس سے دگنا، اس سے 4 گنا، اس سے 5 گنا، اس سے 6 گنا، اس سے 10 گنا، اس سے 20 گنا اس کے یہاں کھانے کا انتظام ہوتا جاتا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص اپنے قریب گھر کے میدان میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تعداد میں پنڈال میں لوگوں کو کھانا کھلانے لگا۔ اللہ نے اسے اتنا استطاعت عطا فرما دی، اللہ نے اسے اتنی طاقت و قوت عطا فرما دی، اللہ نے اسے اتنے اس کے کھانے میں برکتیں عطا فرما دی کہ وہ شخص اپنے محلے کے بہت بڑے میدان میں لوگوں کو کھانا کھلانے لگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی راستے سے کچھ دنوں کے بعد گزر ہوتا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ بہت بڑا پنڈال لگا ہے، بہت بڑی جگہ میں لوگ بہت سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں
کہ اے لوگوں یہ کھانا کس کی طرف سے ہے؟ یہ دعوتیں جو ہو رہی ہیں اتنے لمبے چوڑے میدان میں کون کھانا کھلا رہا ہے؟ تو لوگ اس شخص کا ہی نام بتاتے ہیں کہ یہ وہ فلاں شخص ہے، وہی شخص ہے ایسا ہے جو پورے علاقے کے لوگوں کو اس پنڈال میں اس میدان میں کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور کوہ طور پر پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، یہ کیسا ہوا؟ تو نے تو اس شخص کو ایک وقت میں ساری زندگی کا کھانا دے دیا، اس نے تو ایک وقت میں جس طرح اس سے کھایا گیا ہوگا کھا لیا ہوگا، اس کے بعد ایسا کیسے ہوا؟ نہ تو اس کے پاس کوئی کاروبار اتنا اچھا، نہ تو کوئی اس کے پاس کوئی ایسا انتظام، لیکن اے اللہ کہ تو نے اسے اتنا کیسے نوازا؟ اب توجہ کا تعریف ہو مسلمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے کیسے نوازا اس شخص کو جسے تو نے اتنا کھانے کو دیا کہ وہ خود بھی کھاتا اور اتنی بڑی تعداد میں میدان میں لوگوں کو کھلاتا ہے؟ تو سنو سنو مسلمانوں، جو لوگ یتیم مسکین بے سہاروں کا سہارا نہیں بنتے، ان کی عزت و احترام کر کے ان کی مدد و ہیلپ نہیں کرتے، سنیں مسلمانوں توجہ سے اس واقعے کو۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ شخص میری بارگاہ میں خرچ کرتا رہا، یعنی میں اسے کھلایا، تمہارے کہنے کے اکارڈنگ میں نے اسے ایک دن میں ہی ساری زندگی کا کھانا پہنچوا دیا، تو اس نے کھانے کے بعد لوگوں کو تقسیم کرا، میں نے دگنا پہنچوا دیا، پھر اس نے وہ کھایا، پھر لوگوں کو تقسیم کرا، میں نے تگنا پہنچوا دیا۔ اسی طرح میں اس کے رزق میں برکتیں کرتا رہا، اس کے رزق میں کشادگی کرتا رہا، تو آج میرے حکم سے اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے دیکھو اسے اتنا میں نے استطاعت بخش دی، اسے میں نے اتنا وجود دے دیا، اسے میں نے اتنی طاقت و قوت دے دی کہ وہ خود بھی کھاتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیم مسکینوں کا سہارا بنو، انشاءاللہ آپ کو غریبوں کو کھلانے کی برکت سے اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم مان لو 100 روپے کماتے ہیں، اگر 10 روپے یا 20 روپے کسی غریب کو دے دیں گے تو یار ہمارے پاس سے گھٹیں گے تو ہی گھٹیں گے، لیکن نہیں مسلمانوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آقا کی حدیث کے ایک اور